کے لیے ہم لوگ برسوں سے میلاد منا رہے ہیں، بلکہ صدیوں سے منا رہے ہیں، بلکہ جب کائنات بنی تھی اور کسی کی میلاد نہیں ہوئی تھی تب بھی میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، اور کائنات جب نہیں ہوگی تب بھی میلاد والے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ کائنات کی ہر شے جس خدا کا ذکر کرتی ہے، وہ خدا جس کا ذکر کرتا ہے وہ میلاد والے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے۔ ہمارے آقا بڑے عظیم ہیں، ہمارے آقا بڑے اعلیٰ ہیں، ہمارے آقا بڑے عرفہ ہیں، ہمارے آقا سب سے اعلیٰ ہیں۔ سارے انبیاء ان کے پیچھے مقتدی بن کر معراج کے شب کھڑے رہتے ہیں، اور وہ مقتدی بن کر مصلی امامت پر ہوتے ہیں۔ وہ اتنے عظیم ہے کہ موسیٰ 40 دن تک اعتکاف کر کے وادی سینا کے جنگلوں میں رات بھر عبادت کر کے ایک شرف چاہتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا توجہ کریں، اپنے نبی کی شان کیا ہے، اپنے نبی کا مقام کیا ہے، اپنے نبی کا مرتبہ کیا ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو۔ اگر جناب موسیٰ کا کلمہ پڑھنے کا شرف بھی ملتا تو مقدر کی معراج تھی، کوئی چھوٹا موٹا شرف نہ تھا۔ جناب خلیل کا کلمہ پڑھنے کا شرف ملتا تو یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ ایمان بہرحال ایمان ہے، ایمان بہرحال ایمان ہے، لیکن اللہ نے کتنا عظیم شرف بخشا کہ ہمیں اللہ نے اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا شرف عطا فرمایا جس کا کلمہ انبیاء پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کا کلمہ جو ہے عرش پر لکھا ہوا ہے، حوران جنت کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہے، جنت کی حور کی پتلیوں پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے، جنت کے پھولوں پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کتنا خوبصورت نام ہے جو ہم کلمے میں ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، 40 دن اور 40 رات تک جناب موسیٰ طور کے جنگلوں میں اعتکاف کر کے جو شرف مانگ کے لینا چاہتے ہیں اور پھر ان کو انکار کر دیا جاتا ہے، وہ شرف میرے آقا کو بغیر مانگے نیند کی حالت سے اٹھا کر جبریل کو بھیج کر ملائکہ کو بھیج کر لا مکان پہ بلایا جاتا ہے، اور لا مکان پہ بلا کر تمہارے اور میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالی اتنے قریب سے دیدار عطا کرتا ہے کہ ساری قربتوں کی حدیں ختم ہیں اور ساری دوریوں کی حدیں ختم ہیں۔ ان قربت اور دوریوں کی حدوں کے خاتمے کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، اور اتنے قریب سے دیکھ کر کے تمہارے اور میرے نبی کی آنکھوں کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے کہ میرے نبی پلک بھی نہیں جھپکاتے، آنکھیں بھی ٹیڑھی نہیں ہوتی، پلک بھی نہیں جھپکتی، بلکہ ٹکٹکی باندھ کر اس حسن اصل کو دیکھتے ہیں، اس حسن مطلق کو دیکھتے ہیں اور خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، ان کے دیکھنے کو قرآن یوں بیان کرتا ہے اور ان کے گفتگو کے لہجے کو قرآن یوں بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اپنی مرضی سے کہتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور ان کے سننے کو قرآن کہتا ہے فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اللہ اللہ، یہ شان کے میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ ایسی شان والے رسول خدا کی طرف سے ہمارے درمیان آئے، ہم نبی کا میلاد منا رہے ہیں، جھنڈیوں کی شکل میں، لائٹنگوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، جلسوں کی شکل میں، کانفرنسوں کی شکل میں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی ہم نے سوچا نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ حضور کیوں آئے؟ کوئی کہیں جاتا ہے کسی مقصد سے جاتا ہے، ہر دانشمند انسان مقصد کے تحت جاتا ہے، بے مقصد کہیں نہیں جاتا۔ یہ مجمع اتنا بڑا سجا ہوا ہے، یہاں بلانے والوں کا بھی مقصد ہے، آنے والوں کا بھی مقصد ہے، اور جو بے مقصد آئے ہیں ان کو ملنا کچھ نہیں۔ جو مقصد سے آئے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، جو مقصد لے کر آیا، جو جس مقصد کے تحت آیا، انشاءاللہ اس کے مقصد خیر میں اللہ کامیابی دے گا۔
حافظ امین صاحب آئے سورت سے یہاں تک مقصد تھا اللہ کا پیغام پہنچائے. ناظم صاحب بڑی خوبصورت انداز سے نظامت کرتے ہیں. یہاں آئے تھے اس لیے کہ یہ نظامت کریں, محفل کی نقابت کے فرائض انجام, نعت خان لوگ تشریف لائیں, نعت پڑھیں, علماء آئیں پشت پناہی کریں, بولنے والوں کو دعائیں دیں. آپ اس لیے کہ سنیں, ہر ایک کا ایک مقصد ہے, محفل سجانے کا ایک مقصد ہے. یہ محفل سجی, یہاں پر قمقمے لگے, اسٹیج لگا, اور اس کے بعد پردے لگے, بچھات بچھی, لائٹنگ لگی, ہر ایک کا ایک مقصد ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, اتنی بڑی ہستی جو انبیاء کا مقتدا, اتنی بڑی ہستی جس کے امتی ہونے کے لیے 70 انبیاء نے دعا مانگی, اللہ مجھے ان کا امتی بنا دے, جس کی امت میں آنے کے لیے 70 انبیاء دعا کریں. آپ سوچیں وہ کیسی ہستی ہوگی, اس نبی کی شان کیا ہوگی, اس نبی کا مقام کیا ہوگا, لیکن وہ کیوں آئے, ان کے آنے کا مقصد کیا تھا. یہاں تو حالات اتنے برے ہیں کہ لوگوں نے اس نبی کو سمجھا ہی نہیں, حالانکہ انسان تو ان کی حقیقت سمجھ سکتا ہی نہیں, لیکن کم از کم کچھ تو سمجھا ہوتا. بلکہ پوری دنیا اس پر لڑ رہی ہے کہ نبی ہیں کیا. کوئی کہتا ہے وہ تو بشر ہے, اور وہ صرف بشر ہے, اور پھر لوگ کہتے ہیں یہ اہل سنت کو کیا ہو گیا, یہ نبی کو بشر نہیں مانتے. میں نے کہا اللہ کی قسم, جو نبی کو بشر نہیں مانے وہ سنی ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں سنی ہونے کے لیے نبی کو بشر ماننا ضروری ہے, لیکن لوگوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا, لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا. جنہوں نے بھی دیکھا نبی کو لباس بشر میں تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا, اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں بشریت کا مقام پتہ چل گیا, ہمیں بشریت کی اہمیت پتہ چل گئی. اسی کو حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. جب ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تب ہمیں پتہ چلا فرشتہ پیچھے ہو گیا, بشریت آگے ہو گئی. اگر خدا کے نزدیک لباس بشر سے بہتر کوئی لباس ہوتا تو خدا اپنے محبوب کو وہی لباس پہنا کر کے بھیجتا. لباس بشر پہنا کر کے خدا نے ہمیں بشریت کا مقام بتا دیا. سید الملائکہ جبریل پیچھے رہ گئے اور بشر وہاں گیا جہاں فرشتوں کا گمان بھی نہیں جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. لوگوں میں اور ہم میں فرق یہی ہے. آپ کہیں گے وہ لوگ کون ہیں, میں نے کہا دو قسم کے لوگ ہیں, ایک مکتبہ فکر والے ہیں, ایک میکدہ عشق والے ہیں. مکتبہ فکر والوں نے بشر دیکھا نبی کو تو نبی چھوٹا دکھا, اور میکدہ عشق والوں نے دیکھا تو ان کو بشریت کا مقام پتہ چل گیا. اللہ اکبر. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. سبحان اللہ. واہ واہ. آپ کے لہجے میں سمجھانا چاہتا ہوں, آپ کسی دوست کے ولیمے میں جاتے ہو اور تجوری پہ نظر دوڑاتے ہو تو ولیمے میں جب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سب اچھے اچھے آئیں گے تو آپ اپنی تجوری سے ڈریس وہی نکالتے ہو جو بالکل اینڈ ہوتا ہے. یہی ہے, کیونکہ آنا سب نے اچھے اچھے ہونے ہیں, تو ان اچھوں میں جو لباس پہن کے جانا ہے وہ بھی میری تجوری میں جو سب سے اچھا. اگر آپ صاحب ذوق ہے تو, اب بد ذوق ہے تو پھر کوئی بات ہی نہیں, بد ذوق ہے تو کوئی بات نہیں, صاحب ذوق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سادگی اختیار کرو, میں نے کہا سادگی لباس میں نہیں ہے, سادگی تو دل کی کیفیت کرنا. رسول اللہ نے جب پہنا تو پیون والا بھی پہنا, اور جب پہنا تو پھر 27 اونٹ دے کر بھی خرید کر پہنا. ایک جبہ, میرے نبی کا ایک جبہ 27 اونٹ دے کر بھی آیا کرتا تھا. میرے نبی کے جبے دوسرے وطن سے آتے تھے, یمنی جبے رسول اللہ پہنتے تھے. اور حضور علیہ السلام کی شان یہ تھی
کہ بڑے بڑے عرب کے سردار جب سج دھج کے آتے تھے اور حضور یمنی جبہ پہن کر بیٹھ جاتے تھے تو پھر ان کے پاس وہ حسن کہاں ہوتا جو آمنہ کے لال کے پاس تھا. کوئی کتنا بھی بن سنور کے آتا لیکن اس حسن کی تاب نہیں لا پاتا. ارے کوئی انسان کیا تاب لاتا؟ حسن یوسف جسے رشک کی نگاہ سے دیکھے وہ حسن مصطفیٰ تھا. کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. سبحان اللہ، واہ واہ. پیون والے کیوں پہنے؟ اس لیے کہ مجبور نہیں تھے کہ پیون والے پہنتے. یمنی جبے کیوں پہنے؟ شوق نہیں تھا. پھر کیوں پہنے؟ پیون والے اس لیے پہنے کہ امین القادری جیسے غریبوں کے لیے پیون والا سنت ہو جائے. اور یمنی جبے اس لیے پہنے تاکہ وہ مالداروں کے لیے سنت ہو جائے. وہ بیک وقت غریبوں کے بھی نبی ہیں اور وہ مالداروں کے بھی نبی ہیں. اگر کوئی غریب محفل میں آئے تو کوئی اس کو تانا نہ دے کہ تو نے پیون والا پہنا، نہیں، بلکہ وہ بتا کر کے دیکھو آج میں نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں. اور اگر کوئی قیمتی پہن کر آئے تو لوگ یہ نہ کہے کہ تو مغرور ہو گیا، کہ وہ کہے نہیں میں بھی نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. یہی تو میرے نبی کی شان ہے. تو بات مجھے جلدی سمیٹنا ہے کیونکہ مجھے واپس لوٹنا ہے، لیکن بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اتنی بڑی شخصیت، اتنی عظیم شخصیت، اتنی عظیم، کتنی عظیم، ساری عظمتیں جس کے قدموں پر سجدہ ریز ہے. یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اتنی عظیم ہستی کہ خدا جس کی عمر کی قسم یاد لعمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اور مفسرین کہ اللہ نے کبھی کسی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی. اللہ نے اگر کسی کی جان کی قسم اٹھائی ہے، قرآن نے کسی کی جان کی قسم کھائی ہے، تو وہ صرف ایک ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات. اپنے جوانوں کو بتانے کے لیے صرف قرآن تو بھی قرآن ہے. یہ جان کی قسم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جب کسی محب کو، اپنے محبوب کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ تو سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے اور تجھ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے، تو وہ کیا کہتا؟ او یار تیری جان کی قسم ہے. نہیں کہتا کہ تیری جان کی قسم. تو جب کہتا ہے تیری جان کی قسم تو پھر کیا لطف آتا ہے. انسان جھوم کر سوچتا ہے کہ میرے بھائیوں میں باپ کو سب سے زیادہ پسند ہوں کیونکہ ابا میری جان کی قسم یاد کر رہے ہیں. میں اپنے جو ہے وہ اللہ اکبر دوستوں میں سب سے زیادہ فلاں دوست کو پسند ہوں کیونکہ میرا یار میری جان کی قسم کھا رہا ہے. قربان پوری مخلوق میں ایک کی جان کی قسم قرآن نے کھائی. میرے اللہ نے ایک کی جان کی قسم اٹھائی اور کائنات کو بتا دیا تم سب بندے ہو بندے، لیکن یہ بندہ بھی ہے اور ایسا محبوب ہے کہ ہم اس کی جان کی قسمیں اٹھایا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. ایسی شان والا نبی اللہ نے تمہیں اور مجھے عطا کیا. بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں، یہاں میں صرف سنیوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں یہاں صرف مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہوں، بلکہ میں یہاں ہر انسان سے مخاطب ہوں کہ اللہ نے تمہیں اس نبی کا دور عطا کیا جو خدا کا محبوب ہے. چاہے کسی مذہب کا انسان ہو، ہمیں ایمان ملا لیکن آپ کو وہ دور ملا. آپ سے پوچھتا ہوں جناب موسیٰ کا امتی کیا کبھی ٹرین کا تصور کر سکتا تھا؟ کبھی پلین کا تصور کر سکتا تھا؟ کبھی موبائل کا تصور کر سکتا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں سائنس نے ترقی کی. سائنس تو کبھی بھی ترقی کر سکتی تھی، ابھی کیوں ترقی کی؟ واہ واہ واہ. سائنس نے ابھی کیوں ترقی کی؟ ابھی ترقی کی وجہ کیا ہے؟ تو گویا قدرت کہہ رہی ہے ایمان والو، محبوب کے دور کے مومن ہو تو تمہیں ایمان دوں گا ایسا کہ تمہارے ایمان پہ اور دوسرے رشک کریں گے. لیکن اے غیر ایمان والو، تمہارے نصیب میں ایمان نہیں، لیکن محبوب کے دور میں تو تمہیں ایسے گھر دوں گا
جیسے کسی کے گھر نہیں ایسے لباس دوں گا، جیسے کسی کے لباس نہیں ایسی غذا دوں گا جیسے کسی کی غذا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اور نبیوں کے دور کے کافر تھے جو ڈبا دیے گئے، تم میرے محبوب کے دور کے ہو، میں تمہارا کفر نہیں دیکھتا بلکہ محبوب کا چہرہ دیکھتا۔ ماں کان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک تو ان کے درمیان ہے میں ان پر عذاب نہیں کروں گا۔ اسی لئے میرے امام کہتے انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے، عدو کہتے دشمن کو، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں۔ عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست، انت فیہم نے، پیارے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ہم کافروں پہ عذاب نہیں کریں گے۔ اندازہ تو کریں محبوب ان کے درمیان ہو تو کافروں پہ عذاب نہیں آتا، جن کے دل میں محبوب بس جائے پھر ان پر کبھی عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اتنی بڑی ہستی جس کی جان کی قسم قرآن کھائے، اتنی بڑی ہستی جس کے خاکے گزر کی قسم قرآن کھائے، اتنی بڑی ہستی جس کے شہر کی قسم قرآن کھائے، اتنی بڑی ہستی جس کے چہرے کی قسم قرآن کھائے، اتنی بڑی ہستی جس کے زلفوں کی قسم قرآن کھائے، اتنی بڑی ہستی۔ اللہ اکبر! اے میرے قوم کے جوانوں اپنے نبی کی شان تو دیکھو، یاد رکھو دنیا کے اندر ہر بندے کا بیٹھنا بیان ہوتا ہے، اٹھنا بیان ہوتا ہے، غزل پڑھنا بیان ہوتا ہے، شاعری کرنا بیان ہوتا ہے، کھانا بیان ہوتا ہے، پینا بیان ہوتا ہے، لیکن کسی کا غصہ بیان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب غصہ بیان ہوتا ہے تو آدمی اچھے کی بجائے برا لگنے لگتا ہے نا؟ مثال کے طور پر پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں گا پیر صاحب کا امامہ کتنا اچھا ہے، پیر صاحب کے کپڑے کتنے اچھے ہیں، آپ کو اچھا لگے گا۔ لیکن کہو گے پیر صاحب نے آپ کو ڈانٹ دیا، پیر صاحب نے آپ کو مار دیا، تو بولو مزہ کرکرا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی کسی بھی بندے کا غصہ بیان ہو تو پھر عیب نے وہ پھر خوبی نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غصہ کیا ہو جاتا ہے؟ کسی کا بھی غصہ خوبی کی بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ عیب۔ اب سنو، غور سے سنو، ان کا حسن بیان کیا والضحیٰ، ان کی زلفیں بیان کی واللیل، ان کا مسکرانا بیان کیا والنجم، ان کے خاکے گزر کو بیان کیا لا اقسم بہذا البلد، ان کے شہر کو بیان کیا اللہ اکبر وانت حل بہذا البلد، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ان کے ابا کی قسم کھائی ووالد وما ولد، آپ کے ابا کی قسم، ابا سے مراد کیا ہے؟ مختلف اقوال میں نہیں جاتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ان کے بابا کی قسم اٹھائی قرآن نے، ان کے خاکے گزر کی قسم اٹھائی، ان کے چہرے کی قسم اٹھائی، ساری تعریف بیان کی۔ حد تو یہ ہے کہ اگر وہ کبھی چادر اوڑھ لیں تو چادر اوڑھنے کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اس پر بھی قرآن آیا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، اگر صحابہ میں بیٹھ جائیں اس کو بھی بیان کیا، بلکہ صحابہ میں بیٹھنے کی بجائے میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں، اندازہ فرمائے حضور کی چادر تھی کالی، اکثر سیاہ چادر اوڑھتے تھے۔ اب چادر اگر بہت خوبصورت بندہ ہو، توجہ کرنا، بہت خوبصورت بندہ ہو، بہت حسین بندہ ہو، اور وہ منہ پہ چادر ڈال لے تو اس کے چہرے کی جو گورائی ہوتی ہے، جو کرنیں ہوتی ہے، جو روشنی ہوتی ہے، وہ کالی چادر سے چھن چھن کے نکلتی ہے جب بہت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ حضور تو اتنے خوبصورت تھے، مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے گالوں میں ہم دیواروں کا عکس دیکھا کرتے تھے، حضور کے گالوں میں ہم چاند کا عکس دیکھا کرتے تھے، حضور کے گالوں میں ہم سورج کا عکس دیکھا کرتے تھے۔ واللہ یہ کہانی کس سے نہیں، حدیث کی کتاب شمائل ترمذی سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بلکہ وہ مسکراتے تو اتنی روشنی نکلتی کہ لوگوں کے گھر منور ہو جایا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں اپنی گمشدہ سوئی کو اٹھایا کرتی تھی، میرے امام کہتے ہیں سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ بہت خوبصورت صحابہ کہتے ہیں
اگر ان پر کوئی وحی بھی نازل نہ ہوتی بفرض محال کوئی معجزے کا ظہور بھی نہ ہوتا، صرف حضور ہی کو لوگ دیکھ لیتے تو حضور کا خوبصورتی، حضور کا حسن و جمال ہی اتنا کافی تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت اگر کوئی ہو کالی چادر اوڑے تو اس کے چہرے کی سفیدی اس چادر سے چمکتی ہے، تو وہ چمکتی تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جھرمٹ مار رہا ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ ہاں میں تھوڑا سا مشکل بول رہا ہوں، تھوڑا آسان پر آؤں گا اپنے اصل عنوان پر۔ میرا حال تو ایسا ہے جیسے کسی مشاعرے کا اختتامی شاعر، جیسے مشاعرے کا اختتامی شاعر کے پاس ہر بندہ آگے کہتا ہے یہ غزل بھی پڑھنا، یہ شعر بھی پڑھنا، یہ شعر بھی پڑھنا، ویسے میرا حال ہو گیا ہے۔ میں جب اسٹیج پہ جانے لگتا ہوں ہر بندہ کہتا ہے یہ بھی بیان کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی۔ میں کہتا ہوں یار میں نے جو اسٹڈی کی وہ میں کب بیان کروں گا؟ تم کو جو پسند ہے وہی بیان کروں۔ کئی لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ ان کے پاس مضامین ختم ہو گئے۔ واللہ مضامین ختم نہیں ہوئے، اس لیے کہ جس مسلک سے میرا تعلق ہے وہاں 1450 سال کا خزانہ موجود ہے۔ زندگی ختم ہوگی، مضامین ختم نہیں ہوں۔ بہرحال لیکن آپ نے فرمائشیں کی ہے، میں سارے عنوان کو لینے کی کوشش کروں گا، وقت کی قلت بھی ہے، میں اس کا بھی خیال کروں گا، لیکن توجہ فرمائے۔ وہ بہت خوبصورت آدمی اگر کالی چادر اوڑھ لے اس کے منہ سے ایسے لگے گا جیسے وہ بن بجھ ہو رہا ہے، کیسے بلب نہیں بن بجھ ہوتا ہے، جلتا بجھتا ہے، جلتا بجھتا ہے، جل بجھ ہوتا ہے، تو ویسے ہی وہ چادر۔ اب تصور کریں حضور نے چادر، سیاہ چادر ڈالی چہرے پر اور وہ شعائیں چہرے سے نکلی، اس پر بھی قرآن آیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، اے جھرمٹ مارنے والے۔ توجہ کریں، اور پھر کیا کہا جائے؟ قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب، اے جھرمٹ مارنے والے اٹھئے، رات کو قیام کیجئے، نصف رات کیجئے، کچھ کم کیجئے، کچھ بڑھا لیجئے۔ دیکھ تو رہے قرآن ہے۔ اگر یہ بات میں دلی یا لکھنؤ میں کہتا تو لوگ اس کو زیادہ سمجھتے، لیکن ہندی بولنے والے لوگ ہیں راجستھان کے، یہ بھی کوئی کم نہیں ہے عشق میں، یہ بھی سمجھیں گے۔ کیا؟ توجہ، محبوب جھرمٹ مارنے والے پیارے اٹھئے، رات کو قیام کیجئے، ہماری عبادت کیجئے، کھڑے ہوئیے عبادت کیجئے۔ اور کیسے عبادت کیجئے؟ کہ قرآن پڑھئے، اور کیسے پڑھئے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جلدی جلدی مت پڑھئے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھئے۔ یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی بھی لذت لیجئے نا آپ۔ جب کوئی محب اپنے محبوب سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ارے بیٹھ نا یار، اتنی جلدی کیا ہے؟ کیا بات پھٹ پھٹ کر کے جا رہا ہے؟ تھوڑا آرام سے بول۔ ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ارے ذرا آرام سے بول، تو جتنی آرام سے بولے گا مجلس اس کی طویل ہوتی جائے گی۔ ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ محبوب ہمیں معلوم ہے دن میں آپ کو بہت کام ہوتے ہیں، پھر بھی آپ رات کو قیام کریں۔ ارے محبوب ہمیں معلوم ہے دن کو بہت کام ہوتے، پوری سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھیں، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ دن کو آپ کو، یا اللہ دن کو کام ہے تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے، جب ہم بچے کو دیکھتے جاگ رہا ہے، ارے کیوں جاگ رہا ہے؟ صبح اسکول جانا، چل سو۔ دن کو کام ہے تو سلایا جاتا ہے، لیکن دن کو کام بھی کہہ رہے ہیں کہ دن کو تمہیں بہت کام ہے، اور پھر کہتے ہیں مگر رات کو قیام بھی کرے۔ مولا جب دن کو کام ہے تو پھر سلانے کی بات ہونی چاہیے، قیام کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تو گویا کہ اشارت النص میں جواب آ رہا ہے، تجھے نہیں پتا جب سب رات کو سو جاتے ہیں تو محب محبوب کو چاہتا ہے اور محبوب محب کو چاہتا ہے۔ پیارے تجھے کام بہت ہے دن کو، لیکن ہمیں تجھ سے محبت ہے، اس لیے چاہتے ہیں کام ہونے کے بعد بھی تو ہمارے لیے کھڑا رہا کر، اس لیے کہ تجھے کھڑے رہتا دیکھ کر ہمیں بڑا اچھا لگتا۔ بات دور نکل گئی تو عرض یہ کر رہا تھا، دنیا کا کتنا بھی سنجیدہ انسان ہو
اس کی مذاق بیان ہو سکتی ہے، ہنسی بیان ہو سکتی ہے، کھانا پینا سونا بیان ہو سکتا ہے، غصہ بیان ہو تو آدمی اچھا نہیں لگتا، لیکن قربان میرے نبی پر میرے اللہ نے میرے نبی کا غصہ بھی بیان کیا، غصے پر بھی قرآن کی آیت آئی، لیکن غصہ بیان ہوا تو کس شان سے بیان؟ وہ غصہ کون سا تھا؟ حنین کی جنگ ہے، صحابہ کے پیر اکھڑ گئے، لوگ منتشر ہو رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام دلدل پر ہیں، ہزاروں کا مجمع حضور کی طرف آ رہا ہے، حضور نے جلال میں غصے میں آ کر کنکریاں اٹھائی، اور کنکریاں اٹھا کر اس لشکر کی طرف پورے جاہو جلال سے پھینکا۔ اب یہ غصے کو بیان کرنا تھا، غصہ بیان ہونے جا رہا تھا، لیکن لہجہ قرآن کا دیکھو، اگر یہ غصہ صرف یہ کہا جاتا آپ نے کنکریاں پھینکی تو کوئی بدبخت ہندوستان کا یا کسی یورپ کے کسی خطے کا اٹھ کر کے وہ بکواس کرتا، بک بک کرتا کہ تم رحمت للعالمین ہو، اور پھر کنکریاں پھینکوانے کی بات بھی کرتے ہو۔ غیرت خدا کو گوارا نہ ہوا کہ محبوب کے غصے پر کوئی بات کرے، غصہ بیان کیا، اس شان سے کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جو کنکریاں تو نے پھینکی ہاتھ تیرے تھے، پھینکنا ہمارا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ امین القادری صاحب قبلہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اپنے آپ کے غصے کو اپنی طرف منسوخ کر کے کس طریقے سے دامن عصمت کی چادر ڈالتے ہیں۔ ذرا کوئی یہ مقام ایسے محبوب اپنے، یہ تو تمہید ہے، بات اصل یہ کر رہا تھا، ایسی ہستی کیوں آئی زمین پر؟ ایسی ہستی کیوں آئی زمین پر؟ میرے تمہارے درمیان، ہمارے درمیان، ہم کون؟ انتہائی بے وفا، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، انتہائی بے وفا۔ آگے بے وفا، میں نے کہا ہاں، انتہائی بے وفا۔ بے وفا، میں نے کہا ہاں۔ وہ کیسے بے وفا؟ میں نے کہا اس طرح بے وفا کہ میرا نبی ایسا نبی جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولتا ہے۔ وہ روایت پڑھوں، کئی بار پڑھی ہے، لیکن صاحب معارج کے حوالے سے آج بھی نوجوانوں کے علم میں جس کو یاد ہے وہ یاد تازہ کر لے، جس سے علم میں نہیں وہ علم میں لے آئے۔ صاحب معارج لکھتے ہیں سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک بار آئی، بابا معراج پہ گئے تھے، اللہ سے بہت باتیں کی، کیا کیا باتیں کی، کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ کہا بیٹی تم نے پوچھا تو بتاتا ہوں، لیکن ایک ہی بتاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ کہا کیا؟ کہا جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو اس نے 70,000 بار مجھ سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو۔ کوئی غلاف کعبہ پکڑ کے بھی مانگ لے تو اللہ دیتا ہے، اور میرا نبی تو زمین پہ کھڑے رہ کے مانگے نہیں، صرف نظریں اٹھے، بس نظریں اٹھا لے تو قبلہ بدل دے۔ جس کی نظروں کے اٹھنے پہ قبلہ بدلتا ہے اس کے مانگنے پہ کیا نہیں مل سکتا؟ میرے امام تو ان کے مانگنے کو یوں کہتے ہیں، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں مانگ سے دو مرادیں ہیں، یہی تو امام احمد رضا کا کمال ہے۔ لوگوں کو احمد رضا برا کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ احمد رضا باتیں ایسی کرتا ہے۔ امام احمد رضا نے یہاں مانگ کے دو معنی بتائے، ایک ہے مانگنا اور ایک ہے مانگ۔ اب سمجھے؟ ایک یہ ہے استقامت، کہتے ہیں کسی کام کو مسلسل کرنا، تو حضور امت کے لیے مسلسل مانگتے ہیں، ایک وہ استقامت ہوئی، اور ایک استقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا۔ تو حضور کے سر کی مانگ سیدھی ہوتی تھی، تو کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق۔ ایک ایک شعر کی تشریح کرتے وقت ہوتا تو، لیکن ابھی ٹائم نہیں۔ مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔
अरे वो मांग ले तो कहते हैं इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। वो नजर उठाए तो किबला बदल देते हैं, वो मांगे तो क्यों कबूल ना हो, लेकिन 70,000 बार कहते हैं मांगो क्या मांगो क्या मांगते, मांगो क्या मांगते। सैयदा मचल गई, बीबी ज़हरा पाक ने कहा बाबा फिर आपने क्या क्या मांगा, तवज्जो है, क्या क्या मांगा। सरकार ने फरमाया बेटी जब जब वो कहता, मेरा रब फरमाता मांगो क्या मांगते हो, तो मैं एक ही जवाब देता, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। वो 70,000 बार कहता रहा मांगो क्या मांगते हो, मैं 70,000 बार कहता रहा मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर खुद ही फरमाया महबूब कयामत में तेरी उम्मत के लिए तुझे रुसवा नहीं करेंगे, कयामत के दिन फैसला हमारा होगा मगर मर्जी तेरी होगी। वाला सौफ युती का रब्बु का फतर। लेकिन एक सवाल आपसे करता हूं, बातें बहुत कहने को जी चाह रहा है आपका शौक ज़ौक देखकर, लेकिन वक्त की किल्लत मेरा दामन खींचती है। इतना पूछता हूं, हमसे बड़ा बेवफा कौन? वो खुदा को देखकर, खुदा को देखना समझ रहे? अगर समझ सकते हैं तो घर जाके इस पे गौर करना। वो खुदा को देखकर, अगर नहीं समझ में आ रही है एक मिसाल के जरिए समझा दूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुझे देखना चाहता हूं, 70,000 पर्दों से तजल्ली की, रुख से, वजह करीम से हिजाबात नहीं हटाए, वो तो आगे पीछे दाएं बाएं से पाक है, सम तो जहद से, इसी बोलने समझाने की बातें है ना। वजह करीम से पर्दे नहीं हटाए, 70,000 पर्दों से एक तजल्ली की, तो उस तजल्ली को देखकर, तवज्जो कर, उस तजल्ली को बेहिजाब नहीं, बेनकाब नहीं, तजल्ली 70,000 पर्दों से की जाती है, तो मूसा उसको देखकर अपने आप को भूल जाते हैं और बेहोश होकर जमीन पे आते हैं। अब ये याद रखना, अगर इतना याद रह गया मेरा आना कामयाब। वो हुस्ने लाजवाल ऐसा है, वो हुस्ने मुतलक ऐसा है कि 70,000 पर्दों से एक तजल्ली हो तो मूसा खुद को भूल जाएं और बेहोश होकर जमीन पे आए। इसका मतलब इंसान को सबसे ज्यादा अपनी जान प्यारी होती है। मूसा ने जलवों को देखकर जान को भी भुला दिया। वो ऐसा जलवा है कि मूसा वहां देखकर खुद को भूल गए, खुद को भुला दिया, जमीन पर आ गए। आप अंदाजा फरमाएं, 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली देखकर मूसा खुद को भूल जाते हैं और वहां लामका पर बेहिजाब देखकर, बेनकाब देखकर, जलवों को देखकर मेरे नबी हमें याद रखते हैं। इसका मतलब मूसा को अपनी जान से जितना प्यार था, मूसा को अपनी जान से जितना प्यार था, उससे ज्यादा प्यार मुस्तफा जाने रहमत को अपनी उम्मत से है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो नबी खुदा को देखकर हमें नहीं भूले, हमें फरामोश नहीं किया, हमसे बढ़कर बेवफा कौन? लाख मिलाद के झंडे लगा लो, लाख कुमकुमे लगा लो, लाख नारे लगा लो, लाख गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कि डंके पीट लो। मैं किसी की नीयत में शक नहीं करता, परचम लगते हैं, लगते रहेंगे। जो मना करे वो सियाह दिल है, कुमकुमे लगते हैं, लगते रहेंगे। जो मना करे उसको जो है वो कुरान और सुन्नत की मारिफत नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, वो खुदा को देख करके तुम और मुझ जैसे गुनहगारों को नहीं भूले। वो खुदा को देख करके मुझ जैसे और तुम जैसे पापियों को वो नहीं भूले। खुदा को देखकर वो हमें नहीं भूले और हम गुनाहों के अड्डों पर उनको भूल गए, गंदी फिल्मों में उनको भूल गए, शराब के अड्डों पे उनको भूल गए, जुओं के अड्डों पे उनको भूल गए, दाढ़ियां मुंडाने में उनको भूल गए, हराम सूद
दूध के लुकमे खाने में उनको भूल गए, शादियों में डीजे बजाने में उनको भूल गए, बिदात और खुराफात में कहां खुदा को देखकर वो न भूले, और हम गुनाहों में इतनी गंदगी और निजासतों में उनको भूल गए। आप कहेंगे नहीं नहीं अमीनुल कादरी, नहीं हम तो नबी को याद करते हैं। तो मैं पूछता हूं, जब किसी लड़की से तुम फोन पर जिना के लिए गंदी गंदी गुफ्तगू करते हो तब नबी याद रहते हैं? दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हो तब नबी याद रहते हैं? अल्लाह अकबर, सूद के हराम धंधे करते हो तब नबी याद रहते हैं? छोटे छोटे 16 16 17 17 साल के बच्चे अल्लाह अकबर नशा करते हैं, कोई चरस पी रहा है, कोई भंग पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई नशे की गोलियां खा रहा है, कोई नशे की दवाइयां खा रहा है। सोचो उस वक्त नबी याद रहते हैं। नबी ये रहमत ने हमें कितना याद किया। मैं कहता हूं ऐसा प्यार करने वाला रसूल किसी उम्मत को नहीं मिला, ऐसी मोहब्बत करने वाला रसूल। वल्लाह सारे रसूल अजमत वाले, सारे रसूल मर्तबे वाले, सारे रसूल मकाम वाले, लेकिन हम कितने खुश नसीब है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, जब उम्मत के गुनाह याद आते थे तो कभी पहाड़ों में जाकर दुआएं करते थे, कभी जंगलों में जाके दुआएं करते थे, कभी गारों में जाके दुआएं करते थे, कभी सर्दी की वो मदीने मुनव्वरा की वो सर्दी। अगर मेरी कौम के जवान सिर्फ वाह वाह करने आए हैं तो बात अलग है, लेकिन किसी दिल जले का अगर दर्द दिल सुनने आए हैं तो मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूं, उम्मुल मोमिनीन कहती है सर्दी मदीने तैयबा की जिसमें पानी में बर्फ जम जाया करता था, वो सर्दी जिसमें पानी में बर्फ जमता था, 6-6 8-8 घंटा उम्मत के लिए खड़े रहते थे। बख्श दे मेरी उम्मत, बख्श दे मेरी उम्मत, बख्श दे मेरी उम्मत। उम्मुल मोमिनीन कहती है खड़े खड़े पैर सूज जाते थे। जाओ पढ़े लिखे लोगों, किसी डॉक्टर से पूछो, किसी साइंस की तहकीक मालूम कर लो, घंटे 2 घंटे खड़े रहने से पैर नहीं सूजते, पैर बैठने से जल्दी सूजते हैं, खड़े बहुत देर तक रहने के बाद पैर सूजते हैं। उम्मुल मोमिनीन की हदीस है, हुजूर जब सर्दी की तवील रातों में खड़े रहते थे तो हुजूर के पैर सूज जाते थे। और नबी के घर का मंजर बताऊं कैसे खड़े रहते थे? बशर थे ना, अब बशर याद करो, लेकिन वही जो सुन्नियों वाले बशर थे। हाँ, उनका घर सीमेंट, ईंट, रेत और ये जदीद तर्ज की तामीर का न था कि जहां गर्मी में ठंडा लगे और ठंडी में गर्म लगे। उनके घर की छत खजूर की छालों की थी, उनके घर की दीवारें मिट्टी की थी, और उनका घर इतना ही ऊंचा था कि अगर कोई बंदा हाथ ऊंचा करे तो छत पे लगता था। और घर का रकबा बज़ाहिर इतना मुख्तसर था कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती है जब हुजूर मुसल्ला बिछाते थे तो मेरे सोने के बाद हुजूर सजदा भी नहीं कर सकते। उम्मुल मोमिनीन के सोने के बाद हुजूर सजदा भी नहीं कर सकते थे। तो होता ये था जब हुजूर सजदे में जाने लगते तो पैर को टच करते, वो पैर समेट लेती, फिर हुजूर सजदा करते। और जब हुजूर सजदे से हुजूर सजदे से सर उठाते तो उम्मुल मोमिनीन अपने पैरों को फैला लिया करती। जिसके घर की बुलंदी इतनी हो, जिसके मर्तबे की बुलंदी के आगे अर्श की बुलंदी सजदा रेज हो, जिसके मर्तबे की बुलंदी के सामने काबतुल्लाह की बुलंदी सजदा रेज हो, अल्लाह अकबर, उसके घर की बुलंदी बस इतनी थी कि हाथ ऊंचा करने से छत को लगती थी। और हुजूर का मुसल्ला इस तरह बिछता था, उम्मुल मोमिनीन सजदे के वक्त पैर समेटती, फिर सजदे से सर उठाते तो पैर फैला लेती। इस शान से बड़े बड़े बंगलों में रहकर उस रसूल को भूलने वालों, बड़े बड़े नरम नरम गद्दों के पलंग पे सोकर, नरम नरम गद्दों पे लेटकर, गंदी गंदी फिल्में देखकर रसूलुल्लाह के दिल पर नश्तर लगाने वालों, हमसे बढ़कर बेवफा कौन होगा?
मुझे बताओ तो सही। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है सर्दी की उस तवील रात में जरा जाकर किसी देहाती से पूछ जिसके घर पे खजूर की छप्पर होती है उसके घर की सर्दी कैसी होती है। लोग कहते हैं आराम की रातें जल्दी कटती है, तकलीफ की रातें जल्दी कटा नहीं करती, लेकिन मेरे नबी उस सर्दी की तवील रातों में उम्मत के लिए एक दुआ है, रब्बे अबली उम्मती, रब्बे अबली उम्मती। उम्मुल मोमिनीन कहती है पैर सो जाया करते थे और ऐसे सूझते थे मुझे डर लगता था फटेंगे तो कहीं इनसे खून की फुहारे ना निकल पड़े। मैं कहती मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका बस कीजिए, आका बस कीजिए। आका फरमाते आयशा मुझे रो लेने दे क्योंकि मेरी उम्मत में बड़े बड़े पापी और गुनहगार हैं। हमारी माँ हमारे लिए नहीं रोई, हमारा बाप हमारे लिए नहीं रोया, जो हमारे लिए हमें जहन्नम से बचाने की इतनी फिक्र, नहीं सोते थे, नहीं सोए, रात रात भर नहीं सोए, कभी जंगलों में है, कभी पहाड़ों में, कभी गारों में, बल्कि अल्लाह तसल्ली देता है महबूब कहीं आप अपनी जान न गंवा दे उम्मत के गम में, उम्मत के दुख में आप अपनी जान न गंवा दे। आपसे पूछना चाहता हूं उस नबी को यही सिला दिया? क्या सिला? पहला सिला ये दिया कि तुम्हें गानों पर कोई फतवा नहीं, तुम्हें नातों पे फतवा। फिरकों में बैठ गए, रसूलुल्लाह को गालियां देने, कोई कहता वो तो इतने, कोई कहता बताओ नबी को फिरकों में इस तरह तकसीम करोगे तुम? मैं हर मकतबे फिक्र के संजीदा लोगों से मुखातिब होकर कहता हूं रसूलुल्लाह लड़ने की जात नहीं है, हुजूर की जात तो नुक्ता इत्तेहाद है। मैं कहता हूं अगर थोड़ा भी तुम्हें शऊर है तो ये मत बोलो कि मेरे मौलाना ये कहते हैं, ओ मौलाना की छोड़, ये बता मौला क्या कहता है, ये बता सहाबा और अहले बैत का अकीदा क्या है। मैं तो ये कहता हूं 1857 के बाद के सारे नए अकीदे को जूते की नोक पे रख दो और आओ वो सहाबा और अहले बैत के जो अकायद थे उसी अकीदे पर पूरी उम्मत को मुत्तहिद करो, पूरी उम्मत को दावत दो, आओ नबी को वैसा मानो जैसा अबू बकर ने माना, जैसा उमर इब्ने खत्ताब ने माना, जैसा उस्मान गनी ने माना, जैसे मौला अली ने माना, जैसे साद ने, सईद ने, तलहा ने, जुबैर ने, अबू उबैदा ने, अबू हुरैरा ने, हजरत खालिद ने, इन बुजुर्गों ने जैसा माना। वैसे वो कैसे थे? सिद्दीक अकबर दरबार रिसालत में आते थे तो मुंह में पत्थर रख के आते थे कहीं नबी की आवाज पर मेरी आवाज बुलंद ना हो जाए। आप ये नहीं सिला दे रहे हो नबी को, नबी को गुस्ताखी करोगे, बेअदब नहीं। और जो लोग खुश अकीदा हैं उनका हाल तो और अजीब है। ईमान वाले खुश अकीदा है, सलाम भी पढ़ेंगे, नात भी पढ़ेंगे और फिर रसूलुल्लाह को तकलीफ। मैं बार बार तकलीफ की बात, एक मेरे दोस्त ने कहा यार हुजूर को कैसे तकलीफ होती है? मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, फारूक आजम ने कहा। फारूक आजम फरमाते हैं लोग छोटे बड़े गुनाहों की बात करते हैं, मुझे बस इतना समझता है तुम कोई गुनाह करो रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, बस। ये फारूक आजम का कौल है। और मेरे आका ने भी फरमाया कि तुम्हारे नाम अमाल हफ्ते में 2 मरतबा मेरे सामने पेश होते, पीर और जुमेरात के दिन। मेरे आका फरमाते हैं पीर और जुमेरात के दिन जब मैं तुम्हारी नेकियां देखता हूं तो खुश होता हूं और जब मैं तुम्हारे जराइम और गुनाह देखता हूं तो मेरा दिल दुखता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कभी ये सोचा कि आज अगर 16, 17 साल के लड़के और लड़कियां जिना की तरफ बढ़ रहे हैं, हुजूर का दिल कितना दुखता होगा? क्योंकि ये दीन जो हम तक पहुंचा है ना, ये चांद के टुकड़े की वजह से नहीं पहुंचा, सूरज पलटने की वजह से नहीं पहुंचा। चांद के टुकड़े देखकर तो लोगों ने कहा ये जादूगर है, सूरज के पलटने को देखकर उन्होंने कहा जादूगर है। जिन्होंने माना, जिन्होंने इनकार किया। लेकिन जो लोग चांद के टुकड़े देखकर मुतासिर नहीं हुए वो रसूलुल्लाह की मेहनत पे मुतासिर। मैं आपसे यही बार बार कहना चाहता हूं मुसलमानों, 3 मरतबा पेट भर कर खाने वालों, उम्मुल मोमिनीन कहती है रसूलुल्लाह अल्लाह के दीन के लिए इतने मसरूफ होते थे कि 3-3 महीने तक रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता। हुजूर के घर से कभी धुआं नहीं निकलता था 3-3 महीने। कभी सोचेंगे नहीं, एक फुटपाथ पे पड़े हुए गरीब को भूखा देखकर तुम्हारा दिल इतना भर आता है और कौनैन का वाली हमारी खातिर हमारे घर में दीन पहुंचाने के लिए हम नहीं सोचते। अगर हम नशा करेंगे तो हुजूर को कितनी तकलीफ हुई।
اور اگر یاد رکھنا، اگر نشہ کرو گے اور پھر سوچو گے میں مسلمان ہوں، سن لو اللہ کے رسول کیا فرمایا۔ میرے آقا نے نشہ کرنے والوں کے لیے فرمایا جس نے نشہ کیا اس نے توریت کا انکار کیا، انجیل کا انکار کیا، اور مجھ محمد پہ جو نازل ہوا اس کا انکار کیا۔ آقا فرماتے ہیں ایسے شخص سے میں بیزار ہوں جو نشہ کرتا ہے۔ بلکہ ام المومنین فرماتی سیدہ عائشہ صدیقہ، جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا، ام المومنین فرماتی ہیں نشہ کرنے والے بیمار پڑ جائے تو ان کی عیادت مت کرو، مر جائے تو ان کے جنازے میں مت جاؤ، قرض مانگے تو ان کو قرض مت دو۔ ام المومنین کہتی ہیں اپنی بیٹیوں کے رشتے نشہ کرنے والوں کے ساتھ نہ کرو۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا جہاں نشہ کرنے والے بیٹھتے ہیں اس جگہ پر نہ بیٹھا کرو۔ آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ اتنی بیزاری کا اظہار فرمائے، اور میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن جب نشہ کرنے والا اٹھے گا، وہ شخص جو نشہ کرتا تھا، آج تو بڑے مہذب طریقے نکل گئے نا، اب شراب پی کر نالی کے گٹر کے کنارے لوگ نہیں پڑے رہتے، اب تو گولیوں سے مہنگے نشے ہو رہے ہیں، اب تو دوائیوں سے ایسے نشے ہو رہے جس سے منہ سے بدبو بھی نہیں آتی۔ مگر یاد رکھو دنیا سے چھپ چھپ کر نشہ کرنے والوں، اچھی طرح یاد رکھو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب نشہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ کی طرف لایا جائے گا تو اس حالت میں لایا جائے گا اس کا منہ سور اور بندر کی طرح ہوگا، اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا، وہ پاخانے کی الٹی کر رہا ہوگا۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب منہ سے پاخانے کی الٹی ہو رہی ہوگی تو حال کیا ہوگا؟ کبھی پیاز کھا لو کسی کھانے میں اور پیاز کی بدبو آئے تو اپنے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس دن منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا، اے میری قوم کے جوانوں، گناہ کر کے تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، تم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ مجھے تو تمہاری جوانی پہ ترس آتا ہے، خدا کی قسم کبھی تنہائیوں میں سوچتا ہوں یا اللہ یہ قوم بالخصوص ہندوستان کے میرے جوان اتنی بڑی تعداد میں ہیں، پورے ہندوستان میں جوانوں کی تعداد 60% ہے، 60% ہے جوان۔ جتنے جوان ہندوستان میں ہیں اتنے جوان نہ یورپ میں ہیں اور نہ افریقہ میں ہیں، کسی جگہ اتنے جوان نہیں ہیں جتنے جوان ہمارے ملک ہندوستان میں ہے۔ اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں مزید 3 صدیوں تک انشاءاللہ ہندوستان کا حال یہی رہے گا کہ جوان ہمارے یہاں بڑھتے ہی جائیں گے، اب کم نہیں ہوں گے 3 صدیوں تک۔ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ اور وبا اگر کوئی معاملہ ہو گیا تو الگ بات ہے، لیکن 3 صدیوں تک۔ اور پھر ہندوستان میں ہماری تعداد تقریباً بفضلہ تعالی اللہ اکبر 30 کروڑ سے بھی زیادہ کی ہے، اس لیے کہ جو گنتیاں ہوتی ہے ان میں لوگ اپنے ذوق کے مطابق گنتے ہیں، لیکن یاد رکھو اتنی بڑی تعداد ہے۔ اے مسلمانوں، اے میری قوم کے جوانوں، اگر تم چاہو تو دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہو۔ دنیا کو تمہارے ٹیلنٹ سے بہت خوف ہے، دنیا جانتی ہے جب تم پڑھنے لگو گے تو تمہارے جیسے کوئی پڑھ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں محمد الرسول اللہ کا نور موجود ہے۔ جب تم سیاست کرو گے، جب تم سیاست کرنے پہ آؤ گے، تمہارے سامنے سیاست میں کوئی ٹک نہیں سکے گا۔ یاد رکھنا یہ میں بہت پتے کی بات کر رہا ہوں، دل کا درد فتح پور شیخاوٹی والوں، گرد و نواز سے آنے والوں، کسی فقیر کی فریاد ہے، اس پہ کان دھر لو۔ جب تم پڑھو گے تمہارے مقابلے میں کوئی پڑھ نہ سکے گا، جب تم سیاست پہ آؤ گے تمہارے مقابلے میں کوئی سیاست نہ کر سکے گا، جب تم تجارت پہ آؤ گے تمہارے مقابلے میں کوئی تجارت نہ کر سکے گا۔ اس کے ایک آسان مثال دوں، ابھی کووڈ کا زمانہ تھا، کووڈ کے زمانے میں بڑے بڑے ڈگری والے ڈاکٹر ڈر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے BUMS ڈاکٹروں نے کووڈ کے مریضوں کا علاج کیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے، یہ آپ کی صلاحیت ہے۔ اب لوگوں کو آپ کی صلاحیتوں سے نفرت ہے تو آپ کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے، آپ کو تجارت نہیں کرنے دینا چاہتے، آپ کو جو ہے سیاست نہیں کرنے دینا چاہتے، تو سوچیں گے ان کو روکے کیسے؟ وہ کہا ان کے ہاتھ میں موبائل دے دو، گیم کھیلتے رہیں گے، ان کے ہاتھ میں تاش کے پتے دے دو، یہ جوا کھیلتے رہیں گے، ان کو نشے میں مبتلا کر دو۔ مسلمانوں تمہارے محلے میں جتنا نشہ بکتا ہے اتنا کہیں نہیں بکتا۔ ہمارے مالیگاؤں میں میں نے اعلان کیا، میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو
लोग नशे का धंधा करते हैं उनको हम समझा रहे हैं कि वो लोग नशे का धंधा बंद कर दें। और मैंने लोगों को कहा कि दूसरों के बच्चों को मौत बेचने वाले, मेरे नबी ने कहा कमा तदीन तुदान, तू जैसा करेगा तेरे साथ वैसा किया जाएगा। ओ मौत बेचने वालों, दूसरों के बच्चों को तुम मौत के मुंह में ढकेल रहे हो, हराम कमाई करके तुम्हारी नस्लें बर्बाद होगी। हराम का कमा रहे हो, तुम्हारा कफन भी आग का होगा। लोग हलाल कब्र में नहीं ले जाते, तुम हराम ले जाओगे। मैंने वो अपने शहर में कहा, हम समझा रहे, वो नहीं माने, मुसलमान उनका बाइकाट कर दो, उनका बाइकाट करो। वो मरे मैयत में मत जाओ, शादियां करें उनकी शादियों में मत जाओ। ये धंधे जो नशे के करते हैं ना, इनका बाइकाट जरूरी। आपके यहाँ मुझे नहीं पता माहौल क्या है, लेकिन मैं तो फकीर तबीयत का आदमी हूँ। जो हक है वो हमने कहना है, इसलिए कि हम किसी के टुकड़ों पे पलने वाले लोग नहीं हैं। हमारा रब रब्बुल इज्जत है और हमारा नबी कासिम नेमत है, हमारा अल्लाह रज़ाक है। हमें जो हक है वो कहना होगा। तो मैं मुसलमानों से, फतेहपुर शेखावटी के मुसलमानों से भी कहता हूँ, अगर कोई गांजा, चरस, शराब, जुए का धंधा करता है उसको समझाओ, माना तो ठीक है, वरना उसका बाइकाट करो, ना उसकी मैयत में जाओ। जब उसके बाप का जनाजा पड़ा रहेगा सिसकते हुए, तब उसको पता चलेगा हराम का मजा क्या है। अगर उसके घर का दूल्हा बगैर निकाह के बैठा रहेगा, तब पता चलेगा हराम का अंजाम क्या है। मुसलमानों को कदम उठाना पड़ेगा, वरना ये मीठे मीठे जलसे कोई इनकलाब पैदा नहीं कर सकते। जब तक अमल के मैदान में कदम नहीं रखोगे, कुछ लोगों को तो खड़े होना पड़ेगा। और याद रखना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर ने हक बोला इसलिए उमर के ज्यादा दोस्त नहीं बने। हक की वजह से लोग उमर के दोस्त नहीं बने, मगर हक की वजह से उमर को अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया। पता चला हक बोलने वाले का कोई दोस्त बने या ना बने, अल्लाह हक वालों को अपना दोस्त बना लिया करता है। इसलिए आज मैं यहाँ बात करके जा रहा हूँ, हो सकता फतेहपुर वाले मुझे आइंदा ना बुलाएं। वैसे मुझे एक बार प्रोग्राम करके दोबारा कहीं प्रोग्राम में जाने की कोई तमन्ना भी नहीं होती। वजह उसकी ये है कि हम अपना इसको पेशा नहीं समझते, हम इसको इबादत समझते। फतेहपुर में ना बोले, किसी छोटे से देहात में बोलेंगे, वहां तो अल्लाह के लिए, देहात भी अल्लाह के लिए है, दुबई भी अल्लाह के लिए है ना, तो दोनों में फर्क थोड़ी है। यहाँ भी अल्लाह सुन रहा है, वहां भी अल्लाह सुन रहा है। तो इसलिए हम डंके की चोट पे बोल के जाएंगे, हराम धंधा करने वालों का बाइकाट करो और हराम से तुम भी बचो। और जो नौजवान नशा करते उन्हें पहले समझाओ, नहीं माने उनका भी बाइकाट करो। उम्मुल मोमिनीन करी, वो बीमार पड़े देखने मत जाओ, मर जाए जनाजे में मत जाओ, उनको अपनी बेटियां मत दो, घूमने दो उनको ऐसे, तब पता चलेगा हराम का अंजाम क्या है। तौबा करके सुधरेंगे। फरमाया कर्ज मांगे तो कर्ज मत दो। जिसने नशा करने वाले को कर्ज दिया, उसने मुसलमान के कत्ल करने पर मदद की गोया। उसको कर्जा देने के लिए मना किया गया। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, फकीह की किताब उठा के देखें। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा के बड़े अजीम मानवी बतले जलील फकीह अबू लैस समरकंदी, हनफी मसलक का वो अजीम बतले जलील जिस पे सारी हनफियत को नाज है, उन्होंने लिखा। ये मैं बतौर मसला बयान नहीं कर रहा हूं, सैयदा आयशा की रिवायत पढ़ रहा हूं, इसका ख्याल रखना। उलमा की तवज्जो चाहता हूं। मेरा मौकिफ गुनाहे कबीरा के मुर्तकिब की नमाज जनाजा के लिए वही है जो सारे अहनाफ का है। मैं उससे नहीं हट रहा हूं, और हट भी क्या सकता हूं। मैं कोई फकीह थोड़ी हूं, मैं तो मुकल्लिद और निरा मुकल्लिद हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसी अपनी कादरियत पे नाज है, वैसे मुझे अपनी हनफियत पे भी नाज है। हाँ, इतना याद रखना। लेकिन ये उम्मुल मोमिनीन ने हदीस बयान की है, जिसको फकीह ने नकल की है। उनके मैयत में मत जाओ, उनकी इयादत मत करो, उनके साथ बच्चियों के रिश्ते, क्योंकि वो कयामत में उठेंगे, कयामत में उठेंगे। उनके मुंह सूअर और बंदर की तरह, मुंह से पाखाना निकलेगा, और जिन आलात से वो नशा करते होंगे वो आलात उनके हाथ में होंगे। उनकी आंखों से खून बह रहा होगा और उनकी जबानें उनके सीने पे लटक रही होगी प्यास की वजह से। जब वो पानी मांगेंगे
تو میرے آقا نے فرمایا زانیوں کی شرمگاہوں سے جو پیپ اور خون نکلتا ہوگا وہ جہنم کا کھولتا ہوا پیپ زانیوں کی شرمگاہوں کا نکلتا ہوا ان کو پلایا جائے گا. وہ کہیں گے یہ کیا ہے؟ فرمایا جائے گا یہ نشہ کرنے کا انجام ہے. دنیا میں تو ذلیل ہو رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں, تو دنیا یہ جو اپنے درمیان یہ کھلونے, یہ نشہ, یہ سب چیزیں فروغ, یہ اپنے بچوں کو بگاڑ رہے. اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہمارے بچے اٹھتے کس کے ساتھ ہیں, بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں, آتے کس کے ساتھ ہیں, جاتے کس کے ساتھ ہیں, اس پر ماں باپ کی نظر ہونی چاہیے. ماں باپ بڑے بے فکر ہو گئے, ماں چولہے میں لگ گئی ہے اور باپ لگ گیا ہے کاروبار کے اندر. کاروبار ہی سب کچھ, پیسہ ہی سب نہیں. پیسہ تو لوگ ناچ کے بھی کما لیتے ہیں, شہرت بھی لوگ ناچ کے کما لیتے ہیں, سب کچھ پیسہ ہو گیا. کچھ عزت بھی تو کماؤ, کچھ غیرت بھی تو کماؤ, بچوں کی تربیت بھی تو کرو. بچوں پہ دھیان ہی نہیں ہے, کوئی توجہ ہی نہیں ہے. اور گھر میں آتے ہیں باپ بھی موبائل لے کے بیٹھتے ہیں, ماں بھی. میں تو کہتا ہوں پہلے بچوں کے ماں باپ مرتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے, آج تو ماں باپ ہو کر بھی بچے یتیم ہی ہیں. نہ ان کو ماں کا پیار ہے نہ باپ کا پیار, کوئی تربیت ہی نہیں. بغیر تربیت کا حال یہ ہے جیسے جنگل کے درخت کبھی سیدھے نہیں ہوتے کیونکہ ان کا کوئی مالی نہیں ہوتا, ویسے بغیر تربیت کے بچے کبھی سیدھے نہیں ہوتے کیونکہ ان کا کوئی مربی نہیں ہوتا. آپ دیکھنا باغ کے درخت کبھی آپ کو ٹیڑے ترچے جلدی دکھیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بالکل کولے کولے پودے ہوتے ہیں تو مالی اس کے ساتھ ایک لکڑی لگا دیتا ہے. جو لوگ مالی ہے وہ جانتے ہیں, کسان لوگ جانتے ہیں کیا وہ لکڑی لگا. کیوں؟ جب پودا پتلا ہوتا ہے تو جیسے کھڑا کرو گے وہ ویسا کھڑا ہوگا, اور جب اگر وہ جھک گیا, توجہ نہیں دی, پھر وہ سخت ہو گیا, ٹوٹے گا مگر درست نہیں. تو بچوں کو سدھارنے کی, سنوارنے کی اصل عمر کون سی ہوتی ہے؟ بچپنے کی. اور بچہ جب بچہ ہوتا ہے تو صرف ماں باپ چاہتا ہے, ماں باپ ٹائم دے نہیں رہے, ماں فلموں میں, سیریلوں میں, باپ موبائل میں, گیم میں. جو گیم کھیلتے ہیں موبائل پر وہ پیسے والا, لوڈو, تین پتی, جنگلی رمی, اگرگم دڑگم, یہ سب جوا ہے, جوا. اور اب ہمارے بعض علماء نے تو تحقیق کر کے بتایا کہ بعض گیمز ایسے ہیں جس کے اندر کفریات ہیں. یہ تحقیق, جدید تحقیق ہمارے مفتیوں نے کی کہ جو ہم لوگوں نے تو کبھی دیکھا نہیں, لیکن لوگوں نے جب مفتیوں کو بتایا تو انہوں نے جب اس کو چیک کیا تو باضابطہ وہ بندہ باضابطہ بتوں کو سجدہ کر رہا ہے اور وہ شرکیہ معاملات اس میں ہیں. تو اس کا واضح حکم تو مفتیان کرام بتائیں گے, لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ گیم تمہیں شرک اور کفر کی دہلیز تک لے جا سکتے ہیں. اتنا یاد رکھنا. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اور پھر وہ جوا ہے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو جوا کھیلے گا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں. میں دیکھتا ہوں علماء کے پیچھے دوڑتے ہو, پیر صاحب کے پیچھے دوڑتے ہو مسافے کے لیے. قیامت میں حضور جب نظر آئیں گے کس کی تمنا نہیں ہوگی مسافے کی؟ اور آقا کہتے ہیں میں وہاں مسافہ کروں گا. حضور فرماتے ہیں اپنی امت سے مسافہ کروں گا. اور جوا کھیلا ہوگا تو سور کے خون میں ہاتھ رنگے ہوں گے تو کیسے مسافہ کرو گے؟ اے میلاد کی محفل میں آنے والوں, سدھرو, سورو, بدلو, زندگی میں انقلاب پیدا کرو. بہت دن نہیں جی سکو گے, پتہ نہیں آپ کی زندگی کتنی ہے, میری زندگی کتنی ہے, کب آنکھیں بند ہو جائے. آدمی بڑھاپے میں نہیں مرے گا, جوانی میں بھی مر سکتا ہے. تو میں اتنا عرض کرتا ہوں سب کے ساتھ وفا کیا, اپنے نبی سے وفا کرو. جو بھی گناہ کرتے ہو اچھائی اچھا کرو گے حضور خوش ہوتے, برائی کرتے ہو حضور کے دل کو تکلیف ہوتی. حضور کے دل کا خیال کرو. جس کے گھر والوں نے درخت کی پتیاں کھائیں اللہ کے دین کے, آؤ اس نبی سے وفا کریں, تجدید وفا کریں. آخری بات ختم کرتے کرتے دیکھو ایک دن مرنا ہے, جوانی گزرے گی, اپنی جوانی کی حفاظت کرو. جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے, جوان کسی قوم کا سرمایہ. تم سدھر جاؤ گے مسلمانوں کو عزت ملے گی, وقار ملے گی. ایک بات ماں اور بہنوں کے لیے کہتا ہوں, مجھ سے کہا گیا کہ ماں بہنوں کے لیے بھی کچھ کہنا. آج کل عورتیں فیشن, آدھی آستین کے کپڑے پہنے گی, دوپٹوں کو مفلر بنائے گی, پتلے باریک لباس پہنے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے پتھر برسانے والوں پہ لعنت نہیں کی. توجہ کرنا, ماں اور بہنوں کے بھی, جنہوں نے حضور کو پتھر مارے نا حضور نے ان پہ لعنت نہیں کی.
لیکن آقا نے فرمایا جو عورتیں باریک اور پتلے لباس پہنتی ہیں ان پر اللہ کی، سارے فرشتوں کی، سارے نبیوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت۔ کون؟ جو باریک اور پتلے لباس۔ آج تو عورتیں اتنی بے باک ہو گئی ہے بعض علاقوں کی، یہاں کی ایسی نہیں ہوگی، اتنی بے باک ہو گئی شوہر سے منہ چلائے، شوہر کو دکھ دے، اور شوہر لوگ بھی ایسے کہ بیوی ہوتے ہوئے بھی ادھر ادھر منہ مارے۔ آج کل اتنے حالات خراب ہیں، جیسے 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی، لڑکی 18 سال کی تھی، لڑکا 20 سال کا تھا۔ اگزامپل دے رہا ہوں۔ اب 18 سال میں جیسی تھی 4 بچوں کے بعد تو ویسی نہیں ہوگی نا، تو تم بھی ویسے نہیں ہونا۔ 22 سال میں تم جیسے تھے 40 سال میں ویسے تو نہیں ہونا۔ وہ 18 سال میں جیسی تھی 36 سال میں تو ویسی نہیں ہوگی۔ اب کیا ہوا؟ جسم بڑھ گیا، جسم بڑھ گیا، حسن ویسا نہ رہا، تو شوہر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب ان کی توجہ گھر میں نہیں رہتی، وہ ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اور اگر بیوی بیمار پڑ جائے، بیوی بیمار پڑ جائے تو پھر ماں کے ہاں چھوڑ دو، میں کہ چھوڑ دو، لڑائی جھگڑا کرو کہ کسی بھی طرح چلے جائے، طلاق ہو جائے۔ میرے ایک دوست نے کہا یہ میری بیوی کو ٹی بی ہوگی، تو میں نے کہا ہوگی تو ہوگی، تو کہا اب کیا کروں؟ میں نے کہا علاج کر، گھر میں رکھ۔ بولے یار کب تک اس کو سنبھالوں؟ میں نے کہا اگر اس کا الٹ ہوتا تو، اس کا الٹ ہوتا تو، کوئی کہتا ہے وہ موٹی ہو گئی، میں نے کہا اس کا الٹ ہوتا تو۔ رسول اللہ کی سیرت صرف نعروں کے لیے مت سنا کرو، یہی تو اپنے نبی کی شان ہے۔ حضور علیہ السلام کو خدیجۃ الکبریٰ کے بعد 10 بیویاں ملی، اور 10 میں سے سب بے مثال تھی، اتنی بے مثال تھی کہ حوران بہشت ان کے تلووں کی عظمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول ام المومنین سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے رہے، یاد کرتے رہے۔ یہاں تو بیوی بیمار ہوتی ہے تو چھوڑ کے بھاگنے کے پلان کرتے ہیں، بیوی اگر جسم بڑھ جائے تو چھوڑ کے بھاگنے کے پلان کرتے ہیں، ادھر ادھر منہ مارتے ہیں۔ وہاں تو بیوی قبر میں چلی گئی ہے، پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام جب بکری ذبح کرتے ہیں فرماتے ہیں آج بکری میرے گھر میں ذبح ہوئی ہے، میں بعد میں کھاؤں گا، اب پہلے ان کے گھر یہ گوشت بھیجا جائے گا۔ خدیجہ جن سے محبت کیا کرتی تھی، خدیجہ جن سے پیار کیا کرتی تھی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ایک عورت آئی، حضور اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بٹھایا، عزت دی، جب بہت پیار سے بات کی چلی گئی، حضور یہ کون تھی؟ میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ کہا یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، اس کے دور میں آیا کرتی تھی، خدیجہ اس سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے جب میری خدیجہ اس سے پیار کرتی ہے تو اس کی روح کی تسکین کے لیے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ ہے بیوی سے وفا۔ ایک مرتبہ حضور تعریف کر رہے، بہت تعریف کرتے تھے اماں خدیجہ کی، ایک بار تعریف کر رہے تھے، اماں عائشہ کو غیرت آ گئی، حضور کیا بار بار اس بڑھیا کا آپ ذکر کرتے ہیں، سرخ گالوں والی کا، اس سے بہتر آپ کو کتنی اچھی اچھی بیوی ملی، جس رسول کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کیا غصہ اور جلال تھا، چہرہ سرخ ہو گیا، رگ نظر آنے لگی، اور جلال میں حضور نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے لیے مجھے دکھ نہ دیا کیا جائے، مجھے دکھ نہ دیا جائے۔ فرماتے حضور جب لوگوں نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، خدیجہ تھی جس نے میری نبوت کا اعلان کیا۔ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ اللہ اکبر، جب لوگ مجھے دکھ دیتے تھے، تانے دیتے تھے، خدیجہ مجھے تسلی دیا کرتی تھی، اور کہا میری جتنی اولادیں پیدا ہوئی ہے سب خدیجہ سے پیدا ہوئی، واللہ خدیجہ جیسی بیوی مجھے نہیں ملی، نہیں ملی، نہیں ملی۔ ام المومنین کہتی میں دعا کر رہی تھی مولا تیرے محبوب کا جلال ٹھنڈا کر دے، کہیں میرے خلاف کوئی قرآن کی آیت نہ اتر جائے، کوئی وحی کا نزول نہ ہو جائے، مولا تیرے محبوب کا جلال ٹھنڈا کر دے۔ آج کے بعد خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ جن سے حرام تعلقات ہوتے ان سے بیوی کی غیبت کرتے ہے نا، یہ ہے بے وفائی۔ یہ مردوں کا حال ہو گیا، اور عورتوں کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتلے بائی سب حالات آپ کے سامنے، مردوں سے مٹک مٹک کے باتیں کرنا،
خوشبو لگا کے گھومنا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے چلتی ہے اگرچہ وہ زانی نہیں ہے لیکن اس نیت سے خوشبو لگائے کہ لوگ اس کی خوشبو پہ متوجہ ہوں, قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت سے اٹھے گی, زانیہ کی حیثیت. آئیے ایک بات سن لے, بات ختم کر دیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں داخل ہوئے. سن لیں خواتین توجہ, آپ لوگ بھی اپنی بچیوں کی تربیت کریں. آج کل اگر بچی آتی نا, ابا ایسا ہو گیا, ارے بیٹی بیٹھ گھر میں ہم نپٹ لیں گے اس کو. یہ شریف ماں باپ کا طریقہ نہیں ہوتا. داماد کو بھی سمجھاؤ, بیٹی کو بھی سمجھاؤ, دونوں کو سمجھاؤ. گھر توڑو مت, گھر جوڑو. یہ اسلام ہے. اسلام توڑنے نہیں جوڑنے ہے. ہاں, اب مالدار باپوں کو تو زیادہ گھمنڈ ہے, اس لیے اللہ ماشاءاللہ مالدار باپ کی بیٹیاں زیادہ دنوں تک شوہر کے گھر میں رہ نہیں پاتی. دو چیزیں ہوتی ہیں, حالانکہ سب ایسے نہیں ہیں مالدار, کچھ بہت شریف لوگ بھی. ایک یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنے گھر لے آئے گی, یا تو اپنے گھر لے آئے گی شوہر کو باپ کے گھر لے آئے گی, یا پھر الگ رکھنے پہ مجبور کر دے گی, یا پھر طلاق مانگے گی. تینوں میں سے بھی. آپ سے پوچھتا ہوں, مولا علی کہتے ہیں, مولا علی کا قول سن لیں, جو سسرال میں جاتے ہیں نا, جس کو ہمارے یہاں مہاراشٹر میں گھر داماد گھر جوئی کہتے ہیں, ہمارے یہاں, آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں, یہی کہتے ہیں. چلو آپ لوگ اس میں تو ہمارے ساتھ ہو. خیر ماشاءاللہ آپ ساتھ ہی ساتھ ہیں, ورنہ اتنی دیر تک کہاں کوئی بیٹھتا ہے کسی کے پاس. گھر مولا علی کی سسرال کہاں تھی, کسی کو معلوم ہے کیا؟ ذرا پبلک میں سے کوئی بولے نا, مولا علی کی سسرال کہاں تھی, کسی کو معلوم ہے؟ بولو بھائی. رسول اللہ کے گھر میں تھی, جہاں آنے کے لیے جبریل بےتاب رہے. اس مولا علی کا قول ہے اگر عزت چاہتا ہے, مولا علی کا قول ہے, مولا علی کہتے ہیں اگر عزت چاہتا ہے تو کبھی سسرال میں ایک رات بھی قیام نہ کرنا. مولا علی کا قول, اگر عزت چاہتا ہے سسرال میں تو ایک رات بھی وہاں قیام نہ کرنا, وہاں رات نہیں ٹھہرنا سسرال. اتنا احتیاط ہے. چلیں کوئی مسافر ہو تو الگ بات ہے, میں کوئی فرض واجب کے درجے میں نہیں کر. مولا علی کا قول ہے, انہوں نے قول بیان فرمایا, اپنا قول. اللہ اکبر. تو اس طرح بیٹیاں کرتی ہیں. اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی سسرال آ کے رہیں یا الگ رہیں تو ان ماں باپ کا کیا, جنہوں نے تمہیں بچپنے سے پالا پوسا بڑا کیا, سردی نہ دیکھی نہ گرمی نہ بارش کچھ نہیں, انہیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے بیوی کے ساتھ. اور بیویاں بھی کیسی کہ وہ اپنے شوہر کو جنت سے دور کر دیں. ارے بیوی تو خود جنت ہوتی ہے نا, وہ جنت سے کیسے دور کر سکتی ہے؟ شوہر کی جنت اس کے ماں باپ ہیں. اور سن لو, ماں باپ کو چھوڑ کے کعبے میں پڑے رہو گے تو بھی جنت نہیں مل سکتی. تم سسرال میں پڑے رہنے جاتے ہو, کبھی خوشیاں نہیں ملے گی. جس سے ماں باپ خوش نہیں اس سے اللہ راضی نہیں, اور جس سے ماں باپ راضی اس سے اللہ بھی راضی ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو. تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے سیدہ کے گھر میں. دیکھا سیدہ رو رہی, بڑی حساس شہزادی تھی, میں نے بڑی خاتون, بڑا مرتبہ, بڑی شان. ان کی کیا شان بیان کروں. اللہ اکبر. ساری بلندیاں, ساری عظمتیں جس کے قدموں کو بوسہ لے رہی ہو. رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بیٹیاں سب کی ہوئی لیکن ایسی, حضور کی بھی 4 شہزادیاں ہیں لیکن ان کو جو شان ملی وہ کسی کو نہیں. ارے جب ان کی نالائن اتنی شان والی ہے تو جس کو بدا کا فرمایا جگر کا ٹکڑا, وہ کتنی شان والی. بہرحال حسنین کی امی ہیں, علی پاک کی بیوی ہے, رسول اللہ کی شہزادی ہیں سیدہ خدیجہ. حضور سے کچھ مانگنا ہوتا, توجہ کرنا, حضور سے کچھ مانگنا ہوتا سیدہ خدیجہ کو خود نہیں مانگتی تھی, فاطمہ کو وسیلہ بناتی. جس کو ماں وسیلہ بنائے وہ ہے فاطمہ. لوگ سمجھتے کیا ہے سیدہ. ان کے گھر میں حضور آئے, رو رہی ہوں. شہزادی رو رہی ہو؟ جی بابا جان. کیوں رو رہی ہو میری بیٹی؟ کہا حضور ابھی تھوڑی دیر پہلے مولا علی اور ہم دونوں ہنسی مذاق کر رہے تھے. میاں بیوی ہنسی مذاق ہوتی ہے, ہنسی مذاق کر رہے, میں نے ہنستے ہنستے کچھ بول دیا, ان کے دل کو لگ گئی, ناراض ہو. پھر اب توجہ کریں, خواتین کی خاص. پھر حضور میں نے ان کو راضی کر لیا. کیسے راضی کیا حضور؟ میں ان کے گرد گرد 7 مرتبہ پھری, کبھی ادھر سے آتی تھی, کبھی ادھر سے, کبھی راضی کرتی. راضی کیا, میں نے کر لیا راضی.
پھر ہنستے ہوئے گھر سے نکل گئے. اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضور یہی یاد کر کے رو رہی ہوں کہ میں نے ہنسی میں بھی ایسا جملہ کیوں کہہ دیا کہ شوہر ناراض ہو گیا. اب تو راضی کر لیا نا, راضی کرنے کے بعد بھی رو رہی ہیں, راضی کرنے کے بعد بھی رو رہی ہیں. کیوں ایسا ہو کیوں گیا مجھ سے, ایسا ہو کیوں گیا, ایسا کیوں میں نے کہہ دیا کہ جس سے شوہر ناراض ہو. حالانکہ ہنسی مذاق میں وہاں تو نہ کوئی غلطی ہے, نہ کوئی خطا ہے, نہ کوئی گناہ ہے. ارے وہاں خطا گناہ قریب سے گزر کے بھی نہیں جاتا. وہ بارگاہ ہے, وہ معصوم نہیں لیکن محفوظ ضرور ہے, اور حفاظت کی اس بلندیوں پر ہے جہاں لوگوں کا تصور نہیں جا سکتا. لیکن بات ہنسی میں, شوہر میاں بیوی میں بات کچھ بھی ہوتی ہے, بہت سی باتیں ہوتی, کہہ دیا, ناراض ہو گئے, پھر خوش بھی ہو گئے, چلے بھی گئے. اب کیوں رو رہی ہو؟ احساس سے رو رہی ہو, کیوں میں نے کہہ دیا. اب حضور کے تیور دیکھو. سرکار نے فاطمہ اچھا ہوا تم نے راضی کر لیا. دیکھو یہ ہے تربیت کا. اے میری شہزادی اچھا ہوا تم نے راضی کر لیا. اگر تم نے راضی نہ کیا ہوتا اور اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو جاتا تو میں تمہارا جنازہ پڑھانے کبھی نہ آتا. حضور کہنے مادر حسنین کو اور پوری امت کی بیٹیوں کو تعلیم دے رہے ہیں, جب خود کی شہزادی کے لیے یہ جملے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو. آقا نے فرمایا میں تمہارا جنازہ پڑھانے نہیں آتا, یہاں جنازہ پڑھانے نہیں آتا اور قیامت کے دن تم سے ملاقات نہ کرتا, اس لیے کہ کوئی عورت اس حال میں انتقال کر جائے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے, میں قیامت میں اس سے ملاقات نہیں کرتا. یہ حالات, اس لیے مردوں کو چاہیے وہ بھی تبدیل ہوں, خواتین کو چاہیے وہ بھی تبدیل ہوں. اللہ سے دعا اللہ پہلے مجھے تبدیل کرے, میری اصلاح فرمائے, آپ سب کی دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے 4 بجے تک واپس جے پور پہنچنا ہے فلائٹ کے لیے, اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, آپ مجھے معاف فرمائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں, کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں, جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں, جس کو مارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حق محرم امام تو قامن